اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأحيينا به بلدة میتا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کروڑوں رحمتیں ہوں اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء ائمہ اکرام پر، محدثین پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سمجھائے ہیں. بھیجا جس مقصد کے لیے ہے وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لیکن دنیا کے اندر جو اس نے زندگی گزارنی ہے اس کے کچھ طور طریقے ہیں. رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، بول چال کیسا ہونا چاہیے، کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے، مکمل طور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے. آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور جو سبق میں دہرانا چاہتا ہوں وہ ایک اہم سبق ہے جو ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بظاہری تو ہر حال میں ضروری ہے. تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا وہ معاملہ ہے، وہ کون سی صفت ہے کہ انسان کے اندر اگر ظاہری طور پہ پائی جائے تو ہر بندہ اسے اچھا سمجھتا ہے، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. اگر وہ صفت اس کے اندر نہ ہو تو ظاہری طور پر ہر بندے کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے. تنہائی میں تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کتنا مومن ہے. تنہائی میں تو رب کو جواب دینا ہی دینا ہے. ظاہری طور پر انسان کے اندر وہ صفت اگر ہے تو انسان کامیاب ہے.
وہ صفت کون سی ہے؟ حیا۔ حیا کے دو معنی ہیں۔ الحیات اصل حایہ، ہا کے اوپر زبر، یا کے نیچے زیر، دوسری یا کے اوپر زبر، حایہ یہ لفظ ہے، اور یہ لفظ مصدر ہے یحییٰ کا، جس کا معنی ہے جینا، زندگی گزارنا، ایک معنی یہ بنتا ہے۔ اب یہ قوت نامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کے اندر بھی رکھی ہے، انسانوں کے اندر بھی رکھی ہے، شجرات کے اندر بھی رکھی ہے، زمین و آسمان کے اندر بھی رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورۃ 17 آیت نمبر 57 میں کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یحیی الارض، جس نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے شہر کو مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا ہے، یعنی زمین کو ہم نے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا ہے۔ ایک تو یہ زندہ کرنے کا معنی ہے وہ انسان ہو، وہ مخلوقات ہوں، اشرف المخلوقات انسان ہے، باقی حیوانات جو بھی چیز ہے وہ زندہ ہے، اسے احیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حیا، شرم، لحاظ، جسے ہم کہتے ہیں نا اس بندے کے اندر بڑی شرم اور حیا ہے، بڑا ایک دوسرے کے یہ بڑوں کا حیا کرتا ہے، بڑوں کا لحاظ کرتا ہے، اس کے اندر بڑی شرم ہے، کہتے ہیں نا۔ آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، حیا کی اہمیت کیا ہے، حیا کسے کہتے ہیں، اور پھر حیا کی اقسام کتنی ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ مجھ جیسے ادنے سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کے متعلق، فرمایا ان لکل دین خلقا، سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 79، ان لکل دین خلقا، ہر دین کے لیے جو بھی نبی آئے، جو وہ دین لے کے آئے، ہر دین کے لیے خلق ہے، عادت ہے، اخلاق ہے۔ اور فرمایا آگے والحیاء خلق الاسلام، اسلام کا خلق، اسلام کا اخلاق، اسلام کی عادات کیا ہے؟ حیا۔ کیا ہے بھی؟ حیا۔ والحیاء خلق الاسلام، اسلام کا جو خلق ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، وہ حیا ہے۔ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے۔ سلسلہ صحیح کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 109، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ، جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھا کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کس سے ہے؟ ایمان سے۔ والایمان فی الجنہ، ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ اسلام کا حیا تو ہے، حیا اسلام کا اخلاق تو ہے ہی ہے، لیکن ایمان کی بھی شرط لگا دی گئی ہے کہ مومن بندہ وہی ہے جس کے اندر شرم اور حیا ہے، جس کے اندر لحاظ ہے، جس کے اندر شرم و حیا ہے، اس کی زندگی کے اندر، اس کی دل و دماغ کے اندر حیا ہے، وہ ایماندار ہے۔ اور والایمان فی الجنہ، ایمان انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ جنت میں۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر تاکہ تنبیہ بھی فرمائی، وہ کیا ہے؟ والبذاء من الجفا، فرمایا بدگوئی جفا سے ہے، ظلم سے ہے، بدتمیزی، بے شرمی، بے حیائی، یہ کس سے ہے؟ جفا سے ہے، ظلم سے ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا والجفاء فی النار، جفا کہاں لے کے جاتی ہے؟
जहन्नम में। बदगोई कहाँ लेके जाती है? जहन्नम में। बेशर्मी बे हया इंसान को कहाँ लेके जाती है? जहन्नम के अंदर। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस, अल्लाह अकबर, सिलसिला सहिया की 2 हदीसें मैंने आपके सामने पेश की। सुनन इब्न माजा के अंदर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद हया और बेहयाई को वाज़ेह करते हुए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 4185 है। हज़रत अनस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा कानल फुहशु फ़ी शैइन फ़क़त्तु इल्ला शानहु। फरमाया बेहयाई जिस चीज़ के अंदर आ जाए उसे ऐबदार बना देती है। अल्लाह अकबर। बेहयाई, बेशर्मी, बदगोही जिस इंसान के अंदर आ जाए, जिस चीज़ के अंदर आ जाए, वो इंसान को ऐबदार बना देती है। वकानल हयाउ, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मज़ीद उसकी तशरीह करते हुए फरमाया, वला कानल हयाउ फ़ी शैइन फ़क़त्तु इल्ला ज़ानहु। हया, शर्म जिस चीज़ के अंदर आ जाए उसको खूबसूरत बना देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हकीकत है कि नहीं? इंसान हो या जानवर हो, इंसान जानवर की भी उसको सिखलाता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसके बावजूद भी अगर वो कोई मारने पे उतर आता है या बात नहीं मानता है, उसे भी कहता है शर्म नहीं आती? तो मैं 2 टाइम खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, तेरा ख्याल करता हूँ, तो मैं नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, फिर मैं मालिक को मारता है, उसे भी डांट रहा होता है और उसे यही लफ्ज़ कह रहा होता है तुम्हें शर्म हया नहीं आती? तो यहाँ पे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं कि बेहयाई जिस चीज़ में आ जाए उसे ऐबदार बना देती है, और जिसके अंदर हया और शर्म आ जाए उसे खूबसूरत बना देती है, कामयाब कर देती है। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़्उन व सबऊन। फरमाया ईमान की 70 से ऊपर शाखें हैं। कितनी? 70 से भी ऊपर शाखें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद उसकी तशरीह करते हुए फरमाया, अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। उन 70 शाखों में सबसे फजीलत वाली शाख, सबसे अफजल शाख कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। व अदनाहा इमाततुल अज़्म अनित तरीक़। फरमाया ईमान की 70 से ऊपर शाखें हैं, सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे कमज़ोर और कमतर सवाब जिसका मिलता है रास्ते में पड़ी हुई हड्डी पत्थर उसको साइड पे हटा देना, ये भी ईमान का हिस्सा है। और मज़ीद आगे तशरीह करते हुए फरमाया, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान भी, हया भी ईमान की एक शाख है। जितना खूबसूरत दरख्त हो, उसकी टहनी, उसकी शाख भले फलों से लदी होती हो, हर साल इंसान उस शाख से, उस टहनी से बाकी शाखों की बनिस्बत ज़्यादा फल उसको मिलता हो, अगर वही शाख कमज़ोर पड़ जाए, वही शाख उसे दीमक लग जाए, वही टहनी सूख जाए, मुझे बतलाएं वो किसी काम की रहेगी? इंसान क्या करेगा? उसको काट कर बालन बना देगा, उसको जला देगा, चूल्हे में डालकर जला देगा कि ये पूरे दरख्त के अंदर बुरी लग रही है। जो कल तक पूरे दरख्त में सबसे ज़्यादा उसको पसंद थी, सबसे ज़्यादा उसको महबूब थी, वही टहनी, वही शाख आज उसको बुरी लग रही है, वो सूख गई है, काट के उसको बालन बना दिया। हया भी यही है कि जिसके अंदर शर्म और हया है वो इंसान दुनिया के अंदर तो कामयाब है ही है, आखिरत के अंदर भी कामयाब है। हया की अहमियत समझ आ गई, हया का मानी समझ आ गया, हया किसे कहते हैं। 4 हदीसें मैंने आपके 3 हदीसें मैंने आपके सामने हया के मुतालिक पढ़ी कि हया कहते किसे हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि हया की अक़साम कितनी है। सबसे पहले हमें किसका हया करना चाहिए? बोलें भाई, किसका हया करना चाहिए? जिस रब्बे कायनात ने हमें पैदा फरमाया, हम उस रब्बे कायनात को भूल चुके हैं, रब्बे रहीम को भूल चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को भूल चुके हैं। ये सबसे बड़ी बेशर्मी है हमारी। हम अपने बच्चे को कितना साल पालते हैं,
بچپن سے لے کر 7-8 سال کا 9 سال کا جب سمجھدار ہو جاتا ہے، ہم اس کو اگر وہ بات نہ مانے سب سے پہلا گلا شکوہ اس کو یہی کرتے ہیں، تیری پرورش کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے اندر اتنی بھی شرم و حیا نہیں کہ اپنے باپ کا کہنا مانے، اپنے باپ کے سامنے زبان چلاتے ہو، باتیں کرتے ہو، تمہارے اندر شرم اور حیا نہیں۔ تو جس رب العالمین نے انسان کو بنایا، اللہ اکبر، اور بنانے کے بعد احسان نہیں جتلایا کہ دیکھ تمہیں یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، نہیں، احسان صرف ایک بات پہ ضرور جتلایا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تحقیق تمہارے اوپر احسان کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا ہے، ان کی پیروی کریں۔ اللہ کا حیا کیا ہے؟ سعید بن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر 102 حدیث نمبر ہے۔ انا رجلا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کوئی اچھی بات بتلائیے۔ آج ہماری کیا ہوتی ہے، ہمیں ابا جی نصیحت کر جائیں کاروبار کمانا کیسے ہے، دولت کمانی کیسی ہے، دولت کو جمع کیسے کرنا ہے، BC کیسے ڈالنی ہے، بینک بیلنس کیسے جمع کرنا ہے، یہ آج کی ہماری سوچ ہے۔ اس وقت کی سوچ دیکھیں، صرف ایک بات پوچھی، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، کوئی ایسی نصیحت جو مجھے کامیابی مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو کی، فرمایا اوصیک ان تستحیی من اللہ عز وجل، فرمایا میں تمہیں سب سے پہلی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا کیا کر، جس رب کائنات نے تمہیں پیدا فرمایا۔ پھر مزید آگے مثال دے کر سمجھایا، کما تستحیی رجلا من الصالح قومک، فرمایا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا کہ عوام کیا کر رہی ہے، آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، عوام کس طرح چلنا چاہتی ہے، امام دیکھتا ہے مقتدی میرے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں، ایک مینیجر ایک انچارج دیکھتا ہے کمپنی میں میرے ساتھ ورکرز کیسے چل رہے ہیں، ساری نگرانی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی فرمایا کرتے تھے، اس لیے مثال دے کر فرمایا کما تستحیی رجلا من الصالح قومک، جس طرح تم اپنی قوم میں نیک لوگوں کا حیا کرتے ہو، شرم کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ شرم اور حیا کرنا ہے کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے ہے نا، ہم کہتے ہیں یار امام صاحب ہیں، تھوڑا حیا کرنا چاہیے، تھوڑا شرم کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ مسجد کے بڑے ہیں، یہ عمر میں بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ نیک بندہ ہے، شرم و حیا کر، جو باقیوں کے آگے چلو انسان بول لیتا ہے، کم سے کم یہاں تو شرم و حیا ہونا چاہیے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی، کیا فرمایا؟ اوصیک ان تستحیی من اللہ عز وجل، فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہیں نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا۔ یہاں تک نہیں، بات کو ہم آگے لے کے چلیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2458 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے پیارے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ کن کو نصیحت فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو، جن کے متعلق رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ کامیاب صحابہ، وہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ مل گیا، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ استحیوا من اللہ
حق الحیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحیی والحمد للہ، اللہ کے نبی اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جس طرح بظاہری گناہ نہیں کرنا تو تنہائی میں بھی گناہ، پتہ تو یہاں چلتا ہے نا انسان کا، بظاہری تو بڑا شرم و لحا ہوتے ہیں، پتہ تو یہاں چلے گا نا جب تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا کتنا حیا۔ دروازے بند تھے کہ نہیں تھے؟ سارے دروازے بند کیے، سمجھ آ گئی میں کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ سارے دروازے بند کر کے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو وقالت حیت لک، ذرا میرے والتے تک نا میں کنی خوبصورت لگ رہی ہیں تینوں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ دروازے بھی بند ہیں، یہ اکیلی ہے تو بات بن جائے گی؟ نہیں، یہاں رب کائنات کا حیا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں، اس برائی سے دور جانا چاہتا ہوں۔ یہاں تنہائی میں یاد کیا تو کس کو یاد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تنہائی میں جس نے اللہ کا حیا کر لیا، شرم کر لی، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اسی طرح صحابہ نے یہی جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحیی الحمدللہ، ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مزید ان کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، فرمایا یہ حیا نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، یہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی پھر بتلائی حق ادا کیسے ہوگا؟ فرمایا ان تحفظ رأسا من ان تحفظ رأسا فما وعا، فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اگر اس کی حفاظت ہوگی تو تم نے اللہ کا حیا کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا حصہ کس میں آتا ہے؟ سر میں آتا ہے، تو سر کے حصے کے اندر آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلنا یہ کس کی صفت ہے؟ مومن کی صفت ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلنا یہ مومنہ عورتوں کی صفت ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مردوں کے لیے بھی حکم ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اور اس سر کے اندر یہ زبان جو کینچی کی طرح ہماری یہ زبان چلتی ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ اتنی تیز چلتی ہے، اتنی تیز چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کف لسانک، میرے صحابہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی کیا اس زبان کی وجہ سے پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، ہاں اس زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے پاس آتے ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، وججتی وججنا، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تیسری حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، اتھارٹی دے دے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ جو اس کی ضمانت دے دے، وَبَيْنَ لَحْيَيْهِ، دو جبڑوں کے درمیانی جو زبان ہے نا، جو اس کو کنٹرول میں رکھ لے، اس کی گارنٹی دے دے، اس سے جھوٹ، اس سے بدخوری، اس سے الزامات، اس سے کسی کے اوپر چغل خوریاں، یہ سب چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو بچا کے اس کی گارنٹی دے دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ کا حیا، اس کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا ان تحفظ رأس
وما وعى، فرمایا اپنے سر کی حفاظت کریں اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت کریں. اس کے اندر کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، انسان کی منہ ہے، زبان ہے، یہ بھی ہے. اسی سے انسان حرام کھاتا ہے، اسی سے انسان نے حلال کھانا ہے. یہ ساری چیزیں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ٹائم کم ہے. تو ان تحفظ رأس وما وعى، سر کی حفاظت کریں، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کریں. تو آپ نے اللہ کا حیا کیا ہے، حق ادا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اور اس پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کریں. اللہ اکبر. آج ہم سے ہو رہی ہے، آج ہم کر رہے ہیں. وہ واقعہ مشہور آپ کو یاد ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جب کچھ کما کے آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لیا. کہنے لگے آپ کو معلوم ہے یہ کون سی کمائی ہے؟ وہ عموماً کھا لیتے کیونکہ ان کا غلام تھا اور مسلمان ہو چکا تھا تو حلال کما کے آگے کھلاتا تھا، تو اسی لحاظ سے چلتا رہتا تھا. کہا ہے آج کی جو کمائی ہے، جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا میں نے کسی کو کہانت کر دی، ایسے جو ہے نا ٹلا چھوڑ دیا تو وہ ٹلا کامیاب ہو گیا، وہ آج مجھے ملا ہے. اس جہلیت کا میرا جو ہے دیا ہوا اس کو ٹوٹکا، جو میں نے اسے کوئی ایسی بات کر دی وہ اس کی پوری ہوگی. اس نے آج اس کا اجرت، اس کی مزدوری مجھے آج دی ہے، میں نے اس سے آپ کو کما کر آج کا آپ کو کھلایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈالی. حدیث کے اندر ہاتھ کے الفاظ ہیں، منہ میں ڈالا، کہہ کر کے سب کچھ باہر نکال دیا اور اللہ سے توبہ بھی کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پیٹ میں جانے والا حرام کا لقمہ میں نے کہہ کر کے سب کچھ نکال دیا ہے. آج ہمارے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی. اللہ کے نبی فوری اٹھے، انگلی ڈال کے منہ سے کھجور نکال لی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بچہ یہ کھجور ہی تو کھا لیا. فرمایا کیا معلوم، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو. اللہ اکبر. ہم کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اس پہ پاپی پیٹ کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں. تو والبطن ان تحفظ البطن وما حوى، پیٹ کی حفاظت کریں، اس کے اندر جو کچھ جا رہا ہے اس کی حفاظت کریں. حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے؟ ہمارا بچہ کچھ اٹھا کے لے، ہم کہتے ہیں فوری چھپا دو، پیچھے سے کوئی پڑوسی آ نہ جائے لینے کے لیے. ہماری تو یہ حالت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے تیسری چیز فرمائی، فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو یاد کرنا، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو برائیوں سے، جب موت کی فکر ہو انسان کو، روڈ پہ آئل گھرا ہوا ہو، معلوم ہو آئل گھرا ہوا ہے، تو گاڑی احتیاط سے چلائے گا یا دے مار 4.5 ہوگا؟ احتیاط کرے گا نا. تو یہ لمبی حدیث، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، حیا کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کریں. یہی آج ہمارے اندر نہیں. نمبر 2، میرے محترم بھائیوں، ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ہماری نظر ایک ہی چیز کی طرف ہوتی ہے کہ کہیں انچارج دیکھ تو نہیں رہا، کہیں سپروائزر دیکھ تو نہیں رہا، کہیں ٹھیکیدار دیکھ تو نہیں رہا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو انسان جو اپنی زندگی کے جتنے کام کر رہا ہے، مجھے بتلائیں ان کام جو یہ کر رہا ہے، ان کاموں کے نگران بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے، کرامن کاتبین، لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 2، فرشتوں کا حیا کیا کرو، شرم کیا کرو، لحاظ رکھا کرو. اپنی کتاب لکھوا رہے ہو تو حیا اور شرم ہونی چاہیے، کیونکہ فرشتہ رعایت نہیں کرتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیکی کے متعلق سوچتا ہے، وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. جب وہ نیکی کر لیتا ہے اس کا ڈبل اجر لکھ دیا جاتا ہے. انسان برائی سوچتا ہے، لکھی نہیں جاتی، جب کر لیتا ہے اتنی لکھی جاتی ہے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ احسان کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا یہ لکھنے والے بیٹھے ہوئے؟ کبھی نہیں غور کیا، جو آ رہا ہے من میں کیے جا رہے ہیں. یہاں اگر ہم ایک کیمرہ لگا دیں اور نیچے لکھ دیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بھلے نہ بھی لکھیں، کیمرہ لگا ہے، چالو ہو یا نہ ہو، ہر بندہ احتیاط کرے گا کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا. میرے بھائی یہ جو 2 کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھیے گا
امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اتنی لمبی مجلس ہو، آپ 6 سے 7 باتیں، مشکل سے 8 باتیں کرتے ہیں، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ باتیں ہی نہیں کرتے۔ کہا میں اپنی کتاب میں اتنا لکھوانا چاہتا ہوں جو کل اللہ کے ہاں پڑھ کے سرخرو ہو سکوں۔ اللہ اکبر! کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے دنیا کے اندر انسان کے گلے میں بلائی اور برائی کا دونوں توق پہنا دیے۔ بھلائی بھی انسان کے اپنے بس میں ہے، برائی بھی انسان کے اپنے بس میں ہے، تیری مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تیری مرضی ہے، رب کا شکر ادا کر یا رب کے ساتھ کفر کر، انکار کر، بدخوری کر، اللہ رب کی نعمتوں کی ناشکری کر، تیری مرضی ہے۔ رب فرماتے ہیں ہم نے بھلائی اور برائی کا توق انسان کو پہنا دیا ہے۔ ہاں کل جو دنیا میں تیرا دل چاہتا ہے وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں تیری کتاب کھول کر تیری سامنے رکھ دی جائے گی اور پھر تمہیں کہا جائے گا کہ تیری کتاب تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اپنی اس کتاب سے ملاقات کر، کھول کے اس کو پڑھ۔ کیا کرے گا انسان وہاں؟ تا حد نگاہ اگر آپ روڈ پہ کھڑ کے نظر دوڑائیں تو آپ کی نظر کہاں تک جائے گی؟